اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. مالک مولا کہوں تجھے پاوے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے پاوے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا. وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا. نادیوں کا دور تھا دل جگ رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا
سبحان اللہ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ. الذي أنقض ظهرك سبحان اللہ. ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سبحان اللہ. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان. آمنت بالله صدق الله العظيم. سیدنا صلی علی محمد. مل کے پڑھیے صلی صلی علی محمد. کرم سے ہے کریم، ہمیں کون سی شے ملی نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ جھولی ہی اپنی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. سب سے پہلے تو آپ حضرت صاحب کو اور سب سنگیوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ناچیز کے اس علاقے منصیرہ میں تشریف لائے ہیں سبحان اللہ. اور صرف دین کی وجہ سے آئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پرفتن دور میں ایسے مل جل کے بیٹھنا اور سب اس طریقے سے بیٹھ کے ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اس پرفتن دور میں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو، ناچیز کی زندگی بھی، میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ سب کو کچھ بتاتا ہوں کہ ناچیز کی زندگی بھی اس سے پہلے دنیا میں مگن تھا. بس دنیا میں دنیا ہو رہی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتہ تھا. والدین تھے، انہوں نے اللہ اللہ کر کے حافظ بنایا، اور حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی جو زندگی تھی بالکل دنیا داروں کی طرح گزر رہی تھی. مطلب ہے کہ کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، زندگی کا کچھ مقصد ہی نہیں تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا زندگی کے بارے میں کہ اس سے پہلے یہ اللہ پاک نے دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہم مسلمانوں کو کس لیے پیدا کیے. تو یہ ناچیز کو جب حضرت صاحب ملے قبلہ ملے اپنا صوفی صاحب کے توسل سے، ناچیز کو انہوں نے اس اللہ اور اس کے رسول کے اس ذکر کی محفل کی دعوت دی. تو جب اس ذکر کی محفل میں گیا تو اس ذکر سے میرے دل میں اتنا سکون ملا کہ میں اس محفل میں لگاتار جاتا رہا. جب میں لگاتار جانے لگا، 4 سے 5 محفلیں میں نے اٹینڈ کی، تو میری جو پریشانیاں تھیں، اتنی مشکلات آہستہ آہستہ ہو گئی تھی زندگی میں، اتنی زیادہ تکلیفیں تھیں کہ میں کیا بتاؤں. تو وہ جو اس ذکر کی محفل سے میری ساری مشکلات بھی دور ہو گئیں، اور اس کے بعد کافی میری زندگی چینج ہو گئی. پھر حضرت صاحب کچھ ہی دنوں کے بعد کراچی تشریف لائے، ناچیز کی ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھ پہ ناچیز نے بیعت کی، توبہ کی، اور اس کے بعد جب جناب کے ساتھ صرف 2 دن گزارے
اس کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ناچیز کا حلیہ، پتہ لگتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ یار ایک مسلمان گزر رہے. یہ میرے کزن ہیں تسلیم بھائی، اس سے پہلے یہ بھی جانتے تھے کہ ہم لوگ، میں کیسا تھا. جب میں ادھر آیا تو انہوں نے مجھے پہچانا نہیں کہ یہ احمد حافظ احمد ہی ہے. تو جب انہوں نے پوچھا تو پھر میں نے قبلہ حضرت صاحب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بولا بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے بولا جب بھی وہ یہاں تشریف لائیں انشاءاللہ ہمارے گھر بھی ان کو لانا. تو دوستو یہ باقی بندہ علم تو حاصل کر لیتا ہے، علم تو بندہ بڑے بڑے استادوں کے پاس بھی پڑھ کے جا کے حاصل کر لیتا ہے، پر جب تک کسی اللہ والے کی نظر نہ ہو انسان پہ پڑے، اللہ والے کی صحبت میں انسان نہ بیٹھے، اللہ والے کی برگاہ میں انسان نہ بیٹھے، ان کے ہاتھ پہ جب تک کوئی مرشد انسان کا نہ ہو. ظاہری ماں باپ تو ہوتے ہیں، روحانی ماں باپ بھی ہونے چاہیے. دوستو ناچیز کے جب حضرت صاحب ملے تو اس کے تقریباً 7 سے 8 مہینے کے بعد ناچیز کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا. ناچیز کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو پہلے تو میں ایسے ہی تھا، پر الحمدللہ جب قبلہ حضرت صاحب کے ہاتھ پہ توبہ کی اس کے بعد میری صحبت ایسی ہونے لگی تو ناچیز کو اتنا اللہ پاک نے درجہ دیا کہ اپنی والدہ کا بھی انہوں نے جنازہ میں نے خود پڑھایا صرف حضرت صاحب کی وجہ سے. تو یہ میرے دوستوں میں یہی بولوں گا کہ جب کوئی بزرگ آپ کو ملے، خاص کر ایسے اللہ کرنے والے، اللہ کا ذکر کرانے والے، تو ان لوگوں کی صحبت سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایسی محفلیں اٹینڈ کرنی چاہیے. اور جب یہ لوگ اتنے دور دراز سے اپنا قیمتی وقت نکال کے، اس وقت انسان اپنا دنیا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، جہاں یہ لوگ اپنا قیمتی وقت، کوئی انگلینڈ سے آئے، کوئی کراچی سے، ہم لوگ خود چل کے آئے ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پھیلانے کے لیے آئے ہیں. ہم لوگ یہاں کچھ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرانے کے لیے آئے. تو کوشش کرنی چاہیے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی، اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ہمیں ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے. اور دنیا کا مقصد انہی لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے ملتا ہے. تو میرے دوستو یہی بات ناچیز نے کہنی تھی. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو قبلہ حضرت صاحب کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کا یہ جو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله. جب سے میں نے پڑھا ہے لیکن مرشد کامل کا میں نے پلہ نہیں تھاما، مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، تو ہم بہرے تھے، ہم اندھے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دنیا کا قرآن پاک ہمیں کیا فرما رہے ہیں اور حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا تعلیم دی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جب سے میں نے حضرت صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دل بھی روشن کر دیا اور چہرہ بھی روشن کر دیا، جسم بھی روشن کر دیا. اور الحمدللہ کہ میں نے یہ ابائی گاؤں ہمارا یہ مانسہرہ نکوٹ کے ساتھ ہے، ابائی گاؤں بالا کوٹ ہے، لیکن زلزلے کے بعد ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے. تو اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے ہجرت کی توفیق دی، گجرخان چلا گیا. گجرخان سے میں نے حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دی، الحمدللہ کہ میری دین اور دنیا دونوں چمک گئی. فرمایا کہ جو دین کے ساتھ لگ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، تو دنیا اس کی آسان ہو جاتی ہے، ہر کام سہل ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں. ذکر ایک فرمایا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے.
تو ذکر کرنے سے انسان کا دل اور منور ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ وہ کل قیامت والے دن اس طرح اٹھایا جائے کہ اس کے چہرہ چودھ میں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہے. دنیا کے اندر اللہ پاک نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت زندہ باد. جیوے جیوے مرشد جیوے. جیوے جیوے مرشد جیوے. دنیا کے اندر دیکھو ہم خود یہ سارے میرے بھائی دوست بزرگ پہلے کیسی زندگی عباس بھائی نے دیکھو بہت پیارا کہا کہ پہلے ہم دنیا کے اندر مگن تھے, پیسہ 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 کرتے تھے. پیسے کے اندر عزت نہیں ہے, دین کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا. تمام احباب ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے حضور ناز میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمایا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ واللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. آج کی عظیم الشان محفل ذکر دعوت فکر بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین. مجلس پاک بفیضان نظر حضور غوث زماں قطب دوراں تاجدار تصوف عالمی مبلغ اسلام خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شیخ صوفی محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ, تاجدار دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ شادپور شریف ٹالیاں والا جہلم پنجاب
اور آج کی اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے پیر و مرشد حضور عالمی مبلغ اسلام خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت رازدار خلوت و جلوت حضرت خواجہ شیخ صوفی محمد اصغر صاحب اسلمی مدظل العالی زیب سجادہ خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ گلشن اسلمیہ شریف ٹالیاں والا جہلم پنجاب۔ انشاءاللہ العزیز اس محفل پاک کی 2 نشستیں ہوں گی۔ پہلی نشست سلسلے کے معمول کے مطابق حلقہ ذکر کی اور دوسری نشست کے اندر تلاوت، نعت، سلسلہ تاثرات اور بیان ہوگا۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں ختم خواجگان شریف سلسلہ عالیہ کے معمول کے مطابق پڑھا جائے گا۔ تشریف لاتے ہیں محترم صوفی محمد عبداللہ صاحب، آپ دربار عالیہ گلشن اسلامیہ شریف ڈگری کالج روڈ جہلم۔ ملا کر بلند آواز میں پڑھنا ہے، جب حقہ کیا جائے سب رک جائیں اور اگلا کلمہ سنیں، سب بلند آواز میں پڑھیں۔ سارے دوست ایک بار ہاتھ اٹھا کے سورۃ الفاتحہ سی پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حق قدر شریف صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ حق سورۃ علم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ حق صدق الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ فتن پیش کیا جانا ہے آپ دی تفعیل جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سروردیہ اویسیہ خاندانہ دے بزرگان دی روح مبارکن بچائیں، جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات، یا اللہ پاک جو مسلمان مرد اور جن ہو گزرے نے جو ہیں جو ہوں گے سب دین روح مبارکن بچائیں، خصوصی یا اللہ پاک غوث زمان قطب دوران تاجدار تصوف حضور خواجہ فیض عالم والی شاعت الشریف رحمت اللہ دی روح مبارکن بچائیں، یا اللہ پاک آپ روحانیت صدقے نال تمام حاضرین دی کلی مشکلان سان عطا فرمائیں، ظاہری باطنی بیماریاں دی شفا عطا فرمائیں، یا اللہ پاک شر شیطان شر ظالمات محفوظ رکھیں، یا اللہ پاک شر نفس شر دنیا تی محفوظ رکھیں، یا اللہ پاک غیروں کے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی شکر خدایا محمدی
اور کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمد صلی علی نورنا صلی علی محمد صلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل سبحان الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم بزرگان جتنے بھی بیٹھے ہیں اس محفل میں شریک ہیں تو سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ محفل ایک بڑی مشکل بچ ایسی بڑا مشکل آسا کہ تھا کہ محفل کر سانگے میں کراچی نچیز دا تعلق اتھو ہی ہے شروع بھی اتھو ہی رہندا آسا نچیز دا تعلق اتھی منصیر در ہی ہے پر رہندا کراچی ہے پر یہ ہے کہ ارادہ آسا کہ انشاءاللہ اس ٹائم محفل کر ساں یہ مڑے قبلہ صاحب سبحان اللہ. ان دا تعلق جیلم تو ہے سبحان اللہ. پر یہ رہندے انگلینڈ بچ ہے. سبحان اللہ. انگلینڈ بچ یہ رہ کہ گورے جڑے لوگ ہونے جڑے غیر مسلم ہیں انہاں لوگاں دا تبلیغ کر دیں تو اے جے لوگ مطلب ہے کہ انہاں دے ہزاراں غیر مسلم جڑے ہیں انہاں دے ہاتھ ہوتا غیر مسلم جڑے ہیں مسلمان ہوئے ہیں. سبحان یہ اللہ. مجھ بڑی ہستی ہیں ایسا لوگاں اتنا نہیں قدر دیکھنا چاہیے دے کہ یہ جڑے بزرگ ہیں جدوں آنے تے انہاں لوگاں آ کے گوراں نال دیکھنا چاہیے دے. سبحان. تے اس تو بعد تساں نال یہی گل کرساں بزرگو کہ ماڑی جڑی زندگی ہے سی اتھوں جدوں میں کراچی وچ گیا تے نچیز دی زندگی بھی اے جی ایسی بس دنیا دار کدے باہر جو کے کھیڑو اور عجیب حرکتاں سی دنیا داراں دیاں پر جدوں دیکھے قبلہ حضرت صاحب نے دیکھے ان دی محفل میں شرکت کیتی ہے. ویسے تو بہت بڑی محفلوں میں شرکت کیتی ہے جتا بہت بڑے عالم بھی ہیں بہت بڑے فاضل بھی ہیں
پر جدو قبلہ حضرت صاحب نے محفل دیکھی ہے اس بچ اللہ اور اس رسول دا اس طریقے دا ذکر کردہ اور طریقہ دے گئے تے اس ذکر کرنا نال جدو دیکھے کہ اتنی پریشانیاں جنہیں لوگوں دی ہونی ہیں کس طریقے سے دور ہونی ہیں جدو میں ذکر کیتے انہیں محفل میں شرکت کیتی ہے ذکر کیتے تے بہت بڑی مطلب ہے کہ مجھ سکون ملے سبحان اللہ. اس تو بعد میں سوچے کہ یہ جڑے حضرت صاحب نال اتنے زیادہ بندے آئے ہیں جڑے گورے ہیں انہاں نال یہ گورے آ رہے ہیں انہیں آ کے اصل سمجھانے اسی مسلمان لوگ ہاں اصل سمجھانے کہ بھائی تسی اللہ پاک جڑے حکم دیتے ہیں وہ کی نہ پورے کرنے چاہیے. یہ جڑے چہرے تے انہیں دی دیکھو ماشاءاللہ سنت رسول چہرے سر ہوتا ماشاءاللہ تاج مارو ٹوپی ہے اور دیکھو لباس ہے جائے کہ کردار بھی جو پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان جڑ رہے ہیں تے استے قبلہ حضرت صاحب آدھے بھی ہی ہیں کہ انسان دے کردار بھی جو نظر آنا چاہیے کہ انسان مسلمان ہو گئے. آج کل اسی جڑے مسلمان ہیں اساں انگریزاں دا طور طریقہ اپنا چھوڑے ایک کس وجہ تو ہے کہ اساں جڑے استے بزرگان دین آسے اساں انہاں دی جڑیاں روایات آسیاں اللہ رسول دا جڑا ذکر آسا وہ اسی کرنا بھول گئے ہیں. اس طریقے دا جس طریقے دا انہاں دسے دا آسا وہ جڑا ذکر کار آسا بالکل چھوڑ دیتے پر اوہی اولیاء اللہ نے اوہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقہ کار دے مطابق جڑا طریقہ کار دے مطابق جڑا ذکر اذکار ہوندا آسا اوہی طریقہ کہن سے چھوڑ دیں اوہی نکات جلد سے جلد شروع کیا جائے. یہ جس طرح رات کی تاریکی میں مجھے اور آپ کو آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے تو آسمان والوں کو اہل ذکر کی مجالس اسی طرح نظر آتی ہیں. اور محترم دوستوں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی یاد کی توفیق کا مل جانا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک منور اور نورانی چہروں والی جماعت ان سے پہلے جنت میں موجود ہے. تعجب کر کے سوال کریں گے کہ تم یہاں پر کیسے ہو؟ ہم تو حساب و کتاب دے کے یہاں پر پہنچے ہیں تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ جنتی جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں رہ کے تنہائی اختیار کر کے لوگوں سے چھپ کے اپنے کریم رب کو یاد کیا کرتے تھے تو آج اللہ تعالیٰ نے سب سے چھپا کے ہمیں جنت میں داخل کر دیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر سبحان اللہ. من وجهك المنير لقد نور القمر سبحان اللہ. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ عظم شانہ تم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صاحب الاولاق نبی مختار شفیع معظم نور مجسم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سبحان اللہ. اور علماء کرام حفاظ کرام صلاحان مصطفیٰ اور عشاقان رسول ہم سب یہاں ایک عظیم الشان محفل میں موجود ہیں جس میں اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی نسبت سے یہ محفل منعقد ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے.
مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ پیر صاحب نے یہ جو حافظ محمد شکیل صاحب ہیں یہ ہمارے پاس جامعۃ المدینہ میں 6 سال میں پڑھتے ہیں، ہم متعلم ہیں، اور مجھ سے ہدایہ شریف کی کتاب البیوع بھی پڑھ رہے ہیں اور مطول بھی پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس بات میں کوئی ذرہ برابر بھی شک شبہ نہیں ہے کہ جو عقائد، جو نظریات امام اہل سنت فاضل بریلی، امام اہل سنت اعلی حضرت سبحان اللہ، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، ان کی جو تشریحات عقائد کے متعلق ہیں ان کے الحمدللہ پوری طرح سے ہم خود بھی پابند ہیں اور اپنے طلباء پر بھی لازم کیا ہے کہ ان کی پابندی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ اس وقت اگر ارد گرد نظر توڑائی جائے تو پھر جو صدیوں سے اہل سنت کے جو عقائد تھے، اگر ان کی پاسبانی کہیں صحیح طریقے سے ہو رہی ہے تو وہ صرف مسلک اعلی حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لحاظ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے بعد تمام انسانوں میں افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے علاوہ اور صحابہ کرام، بلکہ جو بھی صحابی رسول ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میں 1 ساعت کے لیے بھی رسول اللہ کا دیدار کر دیا، رسول اللہ کا مبارک عکس اس کی آنکھوں میں چلا گیا، اب اس کے بعد والا پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے، ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ کرے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے، ہر وقت وہ اللہ کے حضور سر بسجود رہے، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، لیکن اس صرف جو 1 سیکنڈ کے لیے رسول اللہ کا دیدار کرنے والا صحابی رسول ہے، اس کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں
جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئے، جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئے، آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ آل و اصحاب رسول، یہ سلام الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض ہے گناہ شفا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی مولا تیرے محبوب علیہ السلام کی امت سے ہیں، یا اللہ پاک رندو قبولہ ساڑی مولا سی سوالی، سخیاں داتو سہی کھامیں کبھی نہ موڑیں خالی، یا اللہ پاک ساریاں تربند پھر پھرا کے تیرے نام دا واسطہ لے کے، تیرے محبوب علیہ السلام دا واسطہ لے کے، تیرے پاک بندیاں دا واسطہ لے کے، یا اللہ پاک تیری بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ساڑے پچھلے گناہ معاف کیتے جان، اندہ گناہ دی توفیق نہ دیتی جائے، یا اللہ پاک سے بھول جانے والے غلطیاں کرنے والے ہیں، ساڑے دلان دی خودی رنگ تار کے اب یا نصیب فرما، یا اللہ پاک بے نماز و نماز، بے ذکر و ذکر، بے اولاد و نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک تمہارا کام ہے تیرا نام لینا، تیرا کام ہے گیتوں کو تھام لینا، یا اللہ پاک جن دوستوں کے تفعیل یہ عظیم و شان تقریب منعقد ہوئی ان کا دین دنیا کے تفرما، آنے والی باری مصیبتوں سے محفوظ فرما، تمام حاضرین کی نیک اجات قبول فرما، یا اللہ پاک مبارک مہینے کی برکات سے مالا مال فرما، یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و پیروی نصیب فرما، فیضان اولیاء سے مالا مال فرما، یا اللہ پاک بستی پر اس شہر پر اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. یا اللہ پاک جو بیمار شفا کلی عطا فرما. آمین. یا اللہ پاک قرآن بیماری ہم سے تنظیم محفوظ فرما. یا اللہ پاک جتنے حاضرین جو میں جتنے نیک جات اس مبارک مہینے صدقے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی دے یا اللہ پاک یہ تقریبات میں کی گئی اپنی بارگاہ دے قبول فرما. یا اللہ پاک جس طریقے نال جنہاں نے اس قرآن کی شرکت کی ہے ان تمام دن نیک جات پوریاں فرما. صلی اللہ تعالی علیہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.